الإنسان خلق الإنسان وعلمه البيان وأنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان والصلاة والسلام على نبي الرحمن وعلى آله وصحابه وأزواجه وآل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام باب ہے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اب دوسرا کی بات اللہ رب العزت جل جلالہ ومنوالہ وعظم شانہ وتمام برہانہ کا بے حساب انگنت لا تعداد بے شمار شکر ہے کہ اس خالق نے اپنے فضل سے کرم سے ہمیں شعبان کا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ آپ سبھی اللہ بخوبی جانتے ہیں کہ اسلامی جتنے مہینے ہیں، مطلب ہے کہ محرم الحرام سے لے کر جو ہے ذوالحج تک جتنے بھی مہینے ہیں، کسی مہینے کے ساتھ المعظم کا لفظ نہیں لکھا ہوتا۔ جی ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب اور ماہ رمضان، لیکن المعظم فقط شعبان کے مہینے کے ساتھ لکھا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کی نسبت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف کی ہے۔ فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حالانکہ سارے اللہ کے مہینے ہیں، لیکن سرکار کو اس مہینے کے ساتھ خاص لگن اور محبت تھی، اور اس مہینے کے اندر آپ اکثر و بیشتر روزے کی عادت میں ہوتے ہیں۔ آج ہم نے روزے چھوڑے ہیں، بیماریوں نے جو اعتراف کر لیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جو بندہ ایک مہینے کے اندر 3 روزے رکھتا ہے، معدے کی جتنی بیماریاں اس کی اللہ کریم روزے کی برکت سے ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ نماز پڑھیں، حج کریں، زکات دیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ آپ کریں، ان سب کے لکھنے کے لیے فرشتہ مقرر ہے، دائیں طرف نیکیاں لکھنے والا فرشتہ۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو سرکار اس شعبان کے مہینے میں کیا
اور اکثر بیشتر آپ کو کیا کرتے تھے، وہ ہے روزہ۔ روزہ فرشتہ نہیں لکھتا کہ روزے دار کو کتنا اجر دینا ہے، وہ اتنے گھنٹے بھوکا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے ہے، میرے لیے بندہ بھوکا پیاسا رہا ہے اور میں ہی اس کو اس کی جزا بدلوں۔ تو سرکار بہت زیادہ روزے رکھتے شعبان معظم کے مہینے میں۔ جب پوچھا گیا امی جان المومنین حضرت محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر اس مہینے کے ساتھ روزوں کی تخصیص کیوں ہے؟ ماہ رمضان کے علاوہ باقی بھی تو 10 مہینے ہیں، اسی کے ساتھ تخصیص کیوں؟ سرکار نے فرمایا اس مہینے کی جو 15ویں شب آتی ہے نا، رب کی بارگاہ میں خصوصی طور پر اعمال ہر ایک کے پیش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میں روزہ اس مہینے کے اندر اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے جب اعمال میرے رب کی بارگاہ میں پہنچے، میرے مالک خانے کی بارگاہ میں پہنچے، تو میں روزے کی حالت میں ہوں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ لہذا اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے پہلے رکھا گیا ہے، تو ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے روزوں کی صورت میں۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس مہینے کی 4 تاریخ کو، 4 شعبان المعظم کو عظیم ہستی حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کا 4 شعبان المعظم یوم ولادت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت امام حسن سے 11 ماہ 10 دن چھوٹے تھے۔ حضرت امام حسن مشتبہ پڑے تھے، اور 4 شعبان المعظم کو جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کا نام رکھیں، ہمارا نام منتخب ہو، نامزد وہ ہو، اور والدہ کی کوشش ہوتی ہے میں نام رکھوں اچھا سا نام رکھوں، اور والد کہتا ہے میں، اور یہ بھی ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہم خود ہیں ہماری اولاد بھی ایسی ہو۔ تو پھر مولا کرام حضرت علی مرتضیٰ شیخ اللہ کریم آپ جانتے ہیں کہ وہ خود مطلب ہے کہ کروا رہے ہیں، حیدر کروا رہے ہیں، کرار کا ہوتا بار بار پلٹ کر دشمن پر حملہ کرنے والا۔ حضرت مولا کرام کے اندر خوبی تھی، جنگ کے اندر تھکتے نہیں تھے، ایک دفعہ حملہ کیا پھر پلٹ دوبارہ کا حملہ کر دیا، تیسری طرف پڑی پھر کر دیا۔ اب اسی لحاظ سے آپ نے سوچا کہ میں اب ان کا نام رکھوں گا الحرب، ہر عربی میں جنگ کو کہتے ہیں۔ آپ کی کوشش یہ تھی کہ میں اپنے بیٹے کا نام حرب رکھوں تاکہ یہ بڑے ہو کر ایک بہادر ثابت ہو، ایک جنگجو ثابت ہو، ایک بہترین عسکری فوجی ثابت ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ علی ان کا یہ نام نہیں رکھنا، اور حضور نے ہمیں وہ طریقہ بتایا کہ کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام کیسے رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ جو کوئی فلمی اداکار کا نام مل گیا وہی رکھ دیا۔ نام کے امام سیوطی فرماتے ہیں، محدث سیوطی، نام کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ بچوں کے نام اچھے رکھو گے تو اچھے وہ بچے بنیں گے، اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور بچوں کے نام اگر اچھے نہیں رکھو گے، نحوست والے رکھو گے، ان سے وہی نتیجہ نکلے۔ اس لیے حضور نے فرمایا 2 بھائی تھے اور دونوں الگ جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں الگ نبی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کا نام تھا شبیر، چھوٹے بیٹے کا نام تھا، اور بڑے کا نام تھا شبر۔ جی شبر بات کرتے ہیں، شبر و شبیر۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت امام حسن جو تھے، حسن مشتبہ، ان کا نام میں نے شبر اور اس یہ رکھا ہے جس کا معنی وہ سریانی زبان کا، اس کا معنی حسن خوبصورت۔ تو فرمایا اسی لحاظ سے ہارون صاحب کے چھوٹے بیٹے کا جو نام تھا نا شبیر، وہ میں نے اپنے نواسے کا نام شبیر رکھا، یعنی جس کا عربی میں ترجمہ ہے حسین۔ جی عربی میں ترجمہ ہے حسین، خوبصورتی والا۔
حضرت امام علی مقام کا وہ نام آپ نے حسین رکھا۔ آج ضرورت ہے بچوں کی تربیت کی، بچپن سے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوگا تو تعلیم سے خالی ہو جائے گا۔ سب کے کمال کرنے پڑا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بچپن ہے، آتے ہیں وہ کھجور اٹھاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں نام بیٹا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ صدقے کا مال ہے، ہم صداقت ہیں عشقی ہمارے اوپر صدقہ نہیں کرتا، رکھ دیا۔ اس طرح تربیت کی ضرورت ہے، اور حضور نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار کیا، اپنا حقیقی بیٹا حضرت امام حسین کی محبت پر قربان کر دیا۔ علامہ جامی شرائع النبوہ کتاب کے اندر روایت ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت امام حسین سے حضور پیار کر رہے ہیں، ایک طرف حضرت امام حسین بیٹھے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ حضرت آپ کے بڑے شہزادے حضرت ابراہیم طیب طاہر قاسم ابراہیم آپ کی شہزادوں کے نام، سب سے بڑے شہزادے جن کی جنت البقیع میں قبر بھی ہے حضرت ابراہیم تھے۔ جب آپ پیار کر رہے ہیں تو وہی آگے جبریل امین رب کا پیغام لے کر آگے معلوم رب فرماتا ہے یا حسین سے پیار کریں یا ابراہیم سے پیار کریں۔ اب حضور نے سوچا کہ اگر میں مطلب یہ کہتا ہوں، وہ رب فرماتا ہے کہ دو میں سے ایک کو میں لینے والا ہوں، تو اب آپ کی مرضی ہے، چوائس آپ کی ہے۔ تو حضور نے سوچا کہ اگر حضرت ابراہیم دنیا سے چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کا صدمہ فقط جو ہے کس کو ہوگا؟ مجھے ہوگا۔ حضرت امام حسین جاتے ہیں تو مجھے بھی صدمہ ہوگا، خاتون جنت کو بھی ہوگا، ملائکہ کرام کو بھی ہوگا۔ فرمایا ابراہیم کو قربان کرتا ہوں حسین پر۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم اللہ کو کرے، تو حضرت امام حسین سے حضور کو اتنا پیار تھا، اپنا حقیقی بیٹا لا دیا، قربان کر دیا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو سے اس طرح پیار کرتے تھے، وہ اس طرح چوستے تھے جیسے کھجور کو چوسا جاتا ہے۔ پیدا ہوتے ہوئے حضور تشریف لائے، اٹھا کر سینے سے لگایا جی، اور پھر آپ نے دائیں کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں اقامت پڑھی، اور آپ نے تحنیک کا عمل کیا۔ تحنیک کا مطلب کھجور جو ہے نا منہ میں چبا کے بچے کے منہ میں اس کا رس، اس مٹھاس ڈال دیا، جس کو ہم پنجابی میں گڈی کہتے ہیں جی۔ حضور نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو روٹی دی کھجور کی، شہد کی دے دے، کسی میٹھی چیز کی دے دے، جس طرح روایت میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب الحلوہ والعسل، حضور میٹھی چیز کو پسند کرتے اور شہد کو پسند کرتے۔ تو اس کے بعد پھر 7واں دن جب آیا، 2 مینڈے حضور نے اپنے شہزادوں کے ذبح کر کے عقیقے کا عمل سرکار نے فرمایا جی۔ تو لہذا اگر کسی کو توفیق ہو بیٹے کے پیدا ہونے کے 7ویں دن عقیقہ کر رہے، عقیقے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ نظر بد سے بچہ محفوظ ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بچے کے اندر کوئی ویکنس، کوئی کمزوری ہے اس کے اندر، نکاحت ہے، وہ اس صدقے کی برکت سے ختم ہو جائے۔ ایک بہت اچھا جو ہے وہ عمل ہے۔ ظاہر ہے پھر بچپن سے حضور نے تربیت فرمائی، بچپن سے جب تربیت بچوں کی ہوتی ہے، بڑے ہو کر وہ ایک بہترین معاشرے کا فرد ثابت ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں سکولز میں، کالجز اور یونیورسٹیز میں بچے کی جو ریٹنگ ہے نا بہت خراب ہے، لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے بہت خوبصورت ریٹنگ ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچے دیہاتوں میں محنت کرتے تھے، ان کو تختیاں لکھائی جاتی تھی۔ شاید آپ میں سے کئی بزرگوں نے لکھی ہوں گی، ہم تو لکھتے رہے بچپن میں اسکول میں جب پڑھتے تھے۔ تختی بار بار لکھنے سے بندے کی رائٹنگ خوبصورت ہو جاتی۔ سرکار کے خاندان میں یہ سلسلہ تھا۔ آج کئی دیہات کے پڑھنے والے لوگوں کی رائٹنگ اچھی ہے اور شہری کو اچھی نہیں۔ ہمارا تو دن رات پڑھانے کا کام، ہمیں تو پتا ہوتا ہے کیا صورتحال ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دونوں تختیاں لکھا کرتے تھے جی۔ اور پھر آج ہمارے یہاں مقابلہ ختم ہو گیا، نیکی کا مقابلہ ختم ہو گیا، نیکی کی جذبہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ختم ہو گیا، اس کی قوم سست ہو گئی۔ حضور کے زمانہ اقدس میں نیکی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ بخاری میں آتا ہے کہ حضور نے صحابہ اکٹھے تھے، بیٹھ کر مقابلہ کرایا، فرمایا بتاؤ
تمہارے ذہن میں ہے کہ جس کے جو خوبصورت بھی ہو، مومن کی طرح نفع بھی پہنچاتا ہو، ہر اس کا حصہ نفع پہنچائے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے پتے بھی نہ چڑھتے ہو، گھر بھی صاف رہے۔ کسی کی نظر میں ہے، صحابہ سوچ میں پڑ گئے، سوچتے رہے دماغ سے، سوچے کہ کیا حضور کو جواب دیں؟ جی حضور نے خود ہی بتایا کہ وہ کھجور کا پودا ہے، ہر اس کا حصہ جو ہے نا وہ نفع پہنچا۔ کئی چکیر بنتے ہیں، بیچ میں روٹیاں رکھتے ہیں، جی کھجوریں کھاتے ہیں، گٹھلیاں جو ہیں ان کو پیس کر دل کا علاج کرتے ہیں، جی گٹھلیاں جو ہیں وہ پڑھ کر اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا وہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ یہی ہے، میرے ذہن میں بھی تھا، لیکن بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے، میں بڑے بیٹھے ہیں، لہٰذا میرا بولنا چاہیے۔ آج تو یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں جی، آج تو ایک چارپائی پہ باپ بیٹھتا ہے، ساتھ بیٹا بیٹھا ہوتا ہے، بڑے چھوٹے کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے جی۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین دونوں تختیاں لے کر جی، حضور کے دونوں شہزادے تختیاں لے کر رہے ایک دن تو دونوں آ گئے مولا کائنات کے پاس۔ ابا جان یہ ہم نے تختیاں لکھیاں، بتائیں رائٹنگ کس کی بہتر ہے جی؟ اب ڈاکٹر کا عالم بھی بن گیا لیکن پھر بھی کوئی نہیں آ رہا۔ آپ بتائیے، آپ کو پتا تھا کہ میں اگر حضرت امام حسن کا کہتا ہوں تو حضرت امام حسین کی دل شکنی ہوتی ہے، اور میں اگر حضرت امام مطلب ہے کہ حسین کو کہتا ہوں تو حضرت امام حسن کی دل شکنی ہوتی ہے۔ حضور دونوں شہادتوں کی، حضرت مولا کائنات دونوں شہادتوں کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے آگے سے فرمایا مولا کائنات نے کہ اب تم اپنی والدہ کے پاس جاؤ، وہ تمہارے حق میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت امام حسن دونوں تختیاں لکھی ہوئی ہیں، پکڑی ہوئی ہیں، جا کر امی جان جا کر یہاں فیصلہ کریں کہ خط کس کا اچھا ہے جی، رائٹنگ کس کی اچھی ہے، خوشنویس کون ہے جی۔ آگے سے آپ دیکھتی ہیں، پڑھتی ہیں، یہ بھی ایک کامیابی کی علامت ہوتی ہے۔ کچھ ٹیچر حضرات ایسے ہوتے ہیں اسکول کالج میں، بچہ آتا ہے ان کے پاس ٹائم ہے اور وہ آگے سے اس کی چیکنگ کرتے نہیں ہیں، وہ دور سے کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھا جاؤ۔ یہ نہیں، اتوں نے جنت میں تختی حضرت امام حسن کی بھی پڑھی، حضرت امام حسین کی بھی پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ وہی بات، اگر ایک کا کہیں تو یہ پوزیشن ہولڈر ہے تو دوسروں کی دل آزاری ہوگی۔ کہا یہ میں تمہارا فیصلہ نہیں کر سکتی، تم اپنے نام جی۔ اللہ اکبر۔ دونوں شہزادے تختیاں اٹھائے حضور کی بارگاہ، یا رسول اللہ۔ آج بھی دیکھیں مسجد نبی شریف کے بارے عبدالمجید کے پاس جو لائبریری بنی ہے، حضرت امام حسین کے خطوط موجود ہیں، کتنا خوبصورت خط ہے، کتنی خوبصورت رائٹنگ ہے، وہ لکھائی ہم جیسے مطلب تو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ دونوں حضور کے پاس، آپ فیصلہ کرنا، میں نے بھی محنت کی ہے، انہوں نے بھی محنت کیا، فیصلہ کریں، پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضور نے بھی وہی سوچا کہ اگر میں فیصلہ کرتا ہوں تو ایک خوش ہوگا، دوسری کی دل آزاری ہوگی، میرے تو دونوں شہزادے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا تمہارا فیصلہ میں نہیں کروں گا، جبریل امین کرے گا۔ تمہارا فیصلہ سارے فرشتوں کا سردار جس سے سید الملائکہ کہتے ہیں، جبریل امین، وہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ اللہ، حضور کے ذریعے جبریل امین تک رسائی، جبریل امین نے کہا میں بھی نہیں کر سکتا، تمہارا فیصلہ اللہ ہے جی۔ جبریل امین واپس رب کی بارگاہ میں پہنچے، یا رب العالمین یہ معاملہ ہے۔ فرمایا جبریل جنت میں جاؤ، جنت کے اندر جو سیب کے پودے لگے ہیں نا، ٹریز جتنے مطلب سیب کے ہیں نا، وہاں جا کر ایک سیب اتار کے لے۔ جبریل امین جنت سے لے آئے۔ اب تختیاں دونوں شہزادوں نے رکھی ہوئی ہیں، حضرت امام حسن نے بھی حضرت امام حسین نے جوڑ کے رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ نے فیصلہ مطلب فرمایا کہ ٹھیک ہے، سیب جس کی تختی پر گرے گا نا اس کی رائٹنگ اچھی ہوگی۔ اللہ کی قدرت، وہ مدبر الامر والمدبرات امرا، وہ فرماتا ہے میں معاملات کی تدبیر کرتا ہوں۔ اوپر سے سیب پھینکا گیا، ہوا میں، فضا میں، نیچے نہ حضرت امام حسن کی تختی پر پورا گرا، نہ حضرت امام حسین کی تختی پر گرا، آدھا حضرت امام
امام حسن کی تختی پر، آج حضرت امام حسین کی تختی پر۔ گویا رب نے فیصلہ فرما دیا محبوب آپ کے دونوں شہزادے میری بارگاہ میں پیارے ہیں۔ جی اس طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محنت کی جو ہے نا وہ کامیاب زندگی گزاری۔ حضور بڑا پیار کرتے تھے۔ داتا حضور کشف الغیوب شریف میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام بڑا پیار کرتے تھے، اس طریقے سے کبھی کبھار ڈوری اپنے منہ میں ڈال کے حضرت امام حسین کو پشت کے اوپر سوار کر کے داتا حضور فرماتے ہیں کہ پھر گھٹنوں کے بعد سرکار چڑھتے اوپر، حضرت امام حسین بیٹھے ہوتے، حضرت فاروق اعظم آگے سے آ جاتے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی نعمت جمل ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ تو بڑی پیاری سواری حضرت امام حسین کو مل گئی۔ حضور فرماتے ہیں نعمت راکب، فرمایا کہ اگر سواری پیاری ہے تو جو اوپر سوار ہے حسین وہ بھی پیارا ہے۔ جی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اپنی زندگی ایمان افروز گزاری۔ آخری بات، وقت بھی آخری منٹ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سوالی آیا، حضور میں نے کھانا نہیں کھایا، آج عشاء کا کھانا مجھے کھلا۔ فرمایا حسین کا رزق لانے والا ابھی راستے کے اندر ہے، ابھی پہنچا نہیں، تم بیٹھ جاؤ انتظار کرو۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ نبی کے دیوار کی خبر نہیں ہے، کل کی خبر نہیں ہے۔ جی نبی کے شہزادے حضرت امام حسین کا بچپن ہے، فرمایا ابھی انتظار کرو، بیٹھو، تمہارا رزق لانے والا ابھی راستے میں۔ جب آگے سے پردہ حجاب ہٹتا ہے نا تو پھر اللہ کے پیارے ان کی نگاہ کہاں سے کہاں کا مشاہدہ کر لیتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آج ہمیں کیا پتا کہ کون آ رہا ہے، راستے میں کہاں آ رہا ہے، ٹیکنالوجی کا دور بھی نہیں تھا کہ کیمرے وغیرہ نہ سب پتہ چل جائے۔ جی آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، حسین کا رزق لانے والا راستے میں ہے۔ بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کی طرف، اور یہ 5 اشرفیوں کی تھیلیاں آپ کے لیے بھیجی۔ ایک تھیلی میں 1000 دینار ہے، 5 تھیلیوں میں 5000 دینار ہے۔ فرمایا یہ آپ کے لیے حضرت امیر معاویہ نے گفٹ بھیجا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ یہ بھی کہا ہے یہ سوالی ہے، فلاں سوالی ہے، آپ یہ سوالیوں میں تقسیم کر دیں۔ سخاوت دیکھیں، آپ یہ سوالیوں میں تقسیم کر دیں، اس کے بعد مزید دیناروں والی تھیلیاں آپ کی خدمت میں بھیج دی جائیں۔ جی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس سوالی کدھر ہے، اس کو بلاؤ۔ بلایا گیا، اور آپ نے پھر آگے سے کیا فرمایا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں سوالی کی ساتھ، جتنا امیر ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اتنا بدتمیز ہوتا ہے، اس کی تربیت ہی کوئی بچپن سے ہوتی، حرام لوٹ کے غریبوں کا خون چوس کے وہ امیر بن جاتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ سارے برابر نہیں ہوتے، کئی حضرت عثمان غنی کے طریقے پر بھی چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ دیکھیں، سوالی آتا ہے، ہم کہتے ہیں یا تمہارا کام ہی ہے، یا بزنس مین یا تمہارا یہ ہے، وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سوالی تمہارے پاس جو بھی آ گیا، اگر وہ گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آ گیا نا، حضور کے زمانے کی بازار گھوڑا ہی تھا نا، یہی سواری تھی، آج کل تو نظام کے بدلے سے چیزیں نہیں آ گئی۔ فرمایا اگر کوئی گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آتا ہے نا تمہارے در پر، سواری بن کر آتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ اما السائل فلا تنہر، سواری کو کبھی نہ جھڑکو، مت جھڑکو۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹھ جائے، جی بیٹھ جائے، انتظار۔ بیٹھ گئے۔ جب وہ حضرت امیر معاویہ نے وہ اشرفیاں بھیجی تو حضرت امام علی مقام نے آگے سے سواری کو کہا کہ یہ تم ساری لے لو اور میری بات سنو، اتنی انتظار میں تمہیں بٹھایا ہے، اس انتظار کی معذرت کون کر رہے ہیں؟ حضرت امام حسین کے کر۔ حضور نے فرمایا کہ عاجزی کرنے سے مقام رتبہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ فرمایا دو آپس میں ناراض ہے نا، ایک جو ہے وہ عاجزی کرتا ہے
میں بھی بھائی سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو اللہ کی رضا کے لیے۔ حضور فرماتے من تواضع للہ رفع اللہ درجته فی الجنہ، فرمایا اللہ کی رضا کے لیے جس نے عاجزی کی اللہ اس کا جنت میں رتبہ بلند کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کا یہی کردار تھا جی جس نے آج اسلام کو ترقی بخشی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو آپ کا 4 شوال معظم جو ہمیں ولادت ہے آپ کے طریقوں پر بھی ہمیں اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضائل بھی ہم بیان کرتے ہیں، سیرتیں بھی ہم بیان کرتے ہیں، جو بیچ میں چیز لینے والی ہوتی ہے جس پر ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے اس کو ہم نہیں لیتے یا اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ جو لبے لبات اور مقصد ہوتا ہے کسی ہستی کی ولادت کی باتیں دوسری باتیں بیان کرنے کا، مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس سے سبق حاصل کرے، اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے۔ اگر اس نے چہروں پر سنت رسول نہیں سجائی ہوئی تو سجائے کہ یہ تو سارے نبیوں کا طریقہ ہے، اور اگر رکھی ہے تو سعودیہ والا فیشن نہ رکھے، صحابہ والا طریقہ زندہ کرے، پوری ایک مٹھی رکھے۔ جب حضور کا پیارا طریقہ زندہ کرنا بے شرم کس کی ہے؟ قبر میں تو حضور کی غلامی کام آنی ہے جی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے قوم و ملت کو پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔